ذرا تصور کریں کہ آپ اپنی پوری کمپنی کا دماغ یعنی اس کے سارے کام ایک نئے ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہی ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ یا ERP سسٹم کو نافذ کرنا۔ یہ کسی بھی ادارے کے لیے سب سے پیچیدہ اور اہم پروجیکٹس میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اتنا مشکل کیوں ہے۔ اس سفر میں خطرات کتنے بڑے ہیں یہ سمجھنے کے لیے شہر ٹکوما کے ایک حقیقی پروجیکٹ کا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں سوئچ آن کیا اور بہت سی ناکامیاں ہوئیں۔ یہ الفاظ اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ جب ERP سسٹم لگانے میں ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو ERP سسٹم لگانا یوں سمجھیں کہ کسی کمپنی کی ایک بہت بڑی سرجری کرنے جیسا ہے۔ یہ خطرناک اور پیچیدہ تو ہے، لیکن اس کا مقصد ایک صحت مند اور زیادہ مربوط ادارہ بنانا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ راستہ تبدیلی کی طرف جائے گا یا افراتفری کی طرف؟ تو چلیں اس سفر کے پہلے مرحلے پر چلتے ہیں، جہاں وہ بنیادی فیصلے کیے جاتے ہیں جو پورے پروجیکٹ کا رخ طے کرتے ہیں۔ یہی وہ فیصلے ہیں جو کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس پیچیدہ سفر میں پہلا قدم عام طور پر ماہرین کی مدد لینا ہوتا ہے۔ یہ کنسلٹنگ فرمز ایک گائیڈ کی طرح ہوتی ہیں جو سسٹم کا جائزہ لینے، اسے منتخب کرنے اور پھر اسے نافذ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہاں آ کر کمپنیوں کو ایک بہت بڑے سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون سا راستہ چنا جائے؟ کیا ایک ہی وینڈر سے ایک مکمل مربوط سسٹم لیا جائے یا پھر ہر کام کے لیے مارکیٹ میں جو بہترین ٹول موجود ہے اسے چنا جائے؟ یہاں دو بالکل الگ الگ سوچ ہیں۔ ایک طرف ہے سنگل وینڈر ERP، جس میں سب کچھ آسانی سے جڑ جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے سپورٹ ملتی ہے اور انٹرفیس بھی ایک جیسا رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے بیسٹ آف بریڈ اپروچ، جس میں ہر کام کے لیے بہترین سافٹ ویئر تو مل جاتا ہے، لیکن ان سب کو آپس میں جوڑنا ایک سردرد بن سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ آسانی اور بہترین کارکردگی کے درمیان ایک انتخاب کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ صرف سافٹ ویئر کا نہیں ہے۔ سافٹ ویئر تو صرف ایک اوزار ہے۔ اصل تبدیلی اور سب سے مشکل تبدیلی تو بزنس کے کام کرنے کے طریقوں میں آتی ہے۔ اور یہیں پر بات آتی ہے بزنس پروسیس ری انجینئرنگ یعنی BPR کی۔ اس کا مطلب ہے اپنے کام کرنے کے طریقوں کو جان بوجھ کر اور منظم طریقے سے بدلنا تاکہ وہ زیادہ مؤثر ہو جائیں اور نئے ERP سسٹم کے ساتھ ٹھیک سے کام کر سکیں۔ اکثر کمپنیوں کو اپنے پرانے طریقے چھوڑ کر نئے معیاری طریقوں کو اپنانا پڑتا ہے جو ERP میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو مہنگے سافٹ ویئر میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کروانے کے بجائے کمپنیاں اپنے کام کرنے کے طریقوں کو ہی بدل لیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سافٹ ویئر کسٹمائزیشن بہت مہنگی، پیچیدہ اور وقت طلب ہو سکتی ہے۔ ایک کیس سٹڈی سے یہ سبق واضح ملتا ہے، جتنا ممکن ہو کسٹمائزیشن سے بچیں۔ اس کی ایک زبردست مثال فورڈ موٹر کمپنی کی ہے۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ جہاں پہلے ہزاروں دستاویزات کو ہاتھ سے ملایا جاتا تھا، وہاں انہوں نے ایک آن لائن ڈیٹا بیس متعارف کروا دیا۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن۔ فورڈ نے اپنے اکاؤنٹس پیبل کے سٹاف میں پورے 75% کی کمی کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ BPR کے ذریعے کام میں کتنی بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اچھا، سسٹم اور پروسیس کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس چیلنج کے انسانی پہلو پر آتے ہیں، یعنی لوگ اور ڈیٹا جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں دو بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا، ڈیٹا کنورژن۔ بہت سے پرانے سسٹمز سے ڈیٹا کو صاف کر کے ایک نئے ڈیٹا بیس میں لانا ایک بہت ہی مشکل اور وقت طلب کام ہے، جس میں غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ملازمین کی ٹریننگ۔ انہیں کام کرنے کے بالکل نئے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، اور اگر ٹریننگ ٹھیک نہ ہو تو ان کی غلطیاں پورے بزنس کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سفر کے سب سے اہم موڑ پر، وہ لمحہ جب پرانے سسٹم بند ہوتے ہیں اور نیا ERP سسٹم آن کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں گو لائیو۔ اب اس گو لائف کے لیے 3 بڑے راستے ہیں۔ پہلا ہے بگ بینگ اپروچ، جس میں سب کچھ ایک دن آن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تیز اور سستا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے لوکیشن وائز یا پائلٹ طریقہ، جو سست مگر زیادہ محتاط ہے۔ اور آخر میں ہے ماڈیولر طریقہ، جو سب سے سلو اور مرحلہ وار ہے، لیکن سب سے محفوظ بھی یہی ہے۔
خاص طور پر یہ بگ بینگ اپروچ، جس کی ایک مثال ہم نے شروع میں شہر ٹکوما کی دیکھی، ابتدائی دور میں ERP کی ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ رہا ہے۔ سب کچھ ایک ساتھ شروع کرنے کا خطرہ واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ناکامی کی قیمت وہ تو ہوش اڑا دینے والی ہو سکتی ہے۔ ایوان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے 4 سال کی محنت کے بعد اپنا ERP پروجیکٹ ہی بند کر دیا اور اس میں انہیں $100 ملین سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس کام میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیا ERP سسٹم کو نافذ کرنا 60% لوگوں کے رویے بدلنے کا نام ہے اور صرف 40% سسٹم کو بدلنے کا؟ یہ سوال اس پورے سفر کے اصل چیلنج کو سامنے لاتا ہے کہ اصل مقابلہ ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ انسانی تبدیلی سے ہے۔